یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، آپ آگے سن سکتے ہیں انشاءاللہ، ویڈیو کی شکل کے اندر آخر رکھوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناتوں کے متعلق صحیح مسلم کی ایک روایت سن لیجئے۔ پہلے قرآن کی آیت سنیے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ یاد کرو جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ پر جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ پوری آیت ہے، میں صرف اب صحیح مسلم کی روایت نقل کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے وہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فتح الباری میں دیکھیے، تفسیر ابن کثیر میں دیکھیے، یعنی جنوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہمارے قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنا ذہن میں رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی جناتوں میں بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی جناتوں میں بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وقت دعوت دینے کے لیے آتے تھے کہ آج ہمارے یہاں بیان کرنے کے لیے چلیں۔ اس کی تفصیل اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اسی جناتوں کے واقعے میں بیان کر دوں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو ہماری خوشیاں دکھائے اور ہماری خوشیاں اللہ تعالی ہماری اولادوں کو دکھائے۔